41 میں ہر شب چراغ جلاتا ہوں محبوب کے چہرے کی یاد میں، مجھے پروانے کی طرح جلنے سے ہرگز فرصت نہیں۔ محبوب کے چہرے کے سبب ہمارا باغ ہمارے سینے کے اندر ہے، ہم بالکل لطف نہیں اٹھاتے باغوں کی سیر سے۔ اس شوخ و چنگ کے چہرے اور آنکھوں کے خیال سے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں اور میرا سینہ داغ داغ ہے۔ پھول، عطر، عبیر، عنبر اور مشک ختن جیسی خوشبوؤں میں مجھے کہیں بھی تیری زلف کی خوشبو کا سراغ نہیں ملتا۔ اے وائز، جیسے بلبلوں کے ترانوں میں کوے کا شور اچھا نہیں لگتا، اسی طرح عاشقوں کی دعاؤں میں غرور و تکبر کے نعرے خوشگوار نہیں لگتے۔ اے شرف، اگر تو دنیا اور دین سے فارغ نہیں ہوا تو پھر دن رات باغوں اور جنگلوں میں مستوں کی طرح پھرنے سے کیا فائدہ؟ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ میں ہر رات اس محبوب کی یاد میں شمع جلائے رہتا ہوں، اس انتظار میں کہ اس کا دیدار ہو جائے اور میں خود کو اس میں نیست نابود کر دوں۔ مجھے پروانے کی طرح اس میں جل جانے کے سوا اور کسی کام کے لیے بالکل فرصت نہیں ہے۔ میرے دل میں محبوب کے دیدار کا باغ کھلا ہوا ہے، اس لیے مجھے دنیاوی باغوں کی سیر نہیں بھاتی۔ اس محبوب کے دیدار کی چاہ میں میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میرا دل جدائی میں تڑپ رہا ہے۔ دنیا میں کئی طرح کی خوشبودار چیزیں ہیں، جیسے کہ پھول، عطر، عبیر، عنبر اور کستوری، مگر کسی میں بھی میرے محبوب کی زلف جیسی خوشبو نہیں ہے۔ بھاو یہ ہے کہ جو خوشی مرشد کے دیدار سے ملتی ہے، دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی۔ اے وائز، جس طرح بلبلوں کی میٹھی آواز کے بیچ کوؤں کا شور اچھا نہیں لگتا، اسی طرح خدا کے سچے عاشقوں کی محفل میں تیری اہنکار بھری نصیحتیں اچھی نہیں لگتی۔ حضرت بو علی سوال کرتے ہیں کہ اگر تو اس دین دنیا کی فکر سے آزاد نہیں ہو پایا ہے تو پھر اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں دیوانوں کی طرح بھٹکتے پھرنے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ 42 تیرا چہرہ پوشیدہ عشق کی آگ سے مجھے جلاتا ہے، تیری زلفیں میرے لیے عشق کا لرزتا ہوا سلسلہ ہیں۔ عشق کے حکم نامے پر جب میں نے سر جھکا لیا تو میں دنیا میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ جس کا ہاتھ عشق کے دامن کے کنارے تک پہنچا ہو، اس کا ہاتھ ضرورت کے وقت خضر کے دامن کی طرف نہیں جاتا۔ اگر منزل مقصود تیری نظر میں ہے تو شوق کا ایک قدم عشق کے بیاباں کی طرف بڑھا۔ اے وائز، اگر تو عشق کے تھال سے نوالا کھانا چاہتا ہے تو اپنے منہ اور حلق میں دنیا کا لقمہ نہ رکھ۔ جب عقل و دانائی کی قطار پر سلطان عشق کا اچانک حملہ ہوتا ہے تو عقل و دلیل جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ اے شرف، گر تو عشق کے مستوں کی طرح نعرہ مارے تو مغرور وائز کے ہوش اڑ جائیں۔ عاشق کہتا ہے، میرے محبوب، تیرا نورانی چہرہ تیرے عشق کی چھپی ہوئی اندرونی آگ سے مجھے جلا رہا ہے۔ تیری خوبصورت لہراتی ہوئی زلفیں میرے دل میں لگاتار تیرے عشق کا جذبہ بڑھاتی ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ مرشد کی شکل میں ظاہر خوبصورتی کے پیچھے خدا کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔ عشق مجازی یعنی مرشد کے دے سروپ کا عشق، عشق حقیقی یعنی خدا کے عشق کی بنیاد ہے۔ جو عاشق عشق کے آگے سر جھکا دیتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ محبوب کی غلامی ساری دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے۔ جس ہاتھ نے عشق کا پلہ پکڑ لیا ہو، اسے خضر کا دامن تھامنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اپنے مرشد کی پناہ لے لیتا ہے وہ پھر کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آپ ہدایت دیتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو منزل مقصود کو پانا چاہتا ہے تو دل میں شوق لے کر الہی عشق کی تنہائی کی طرف قدم بڑھا۔ اے وائز، اگر تو عشق کا لقمہ کھانا چاہتا ہے تو دنیا کا لقمہ مت کھا۔ جو عشق کا لطف اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا کی لذتوں کی خواہشوں کو چھوڑنا لازمی ہے۔ جب سلطان عشق کا عقل و علم پر اچانک حملہ ہو جاتا ہے تب علم و عقل بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھاو یہ ہے کہ عشق اور عقل اکٹھے نہیں چل سکتے۔ عقل عشق کی دشمن ہے اور عشق عقل کا قاتل ہے۔ جب سچا عاشق عشق کی مستی سے بھرا نعرہ لگاتا ہے تب مغرور وائزوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ سچ کے آگے جھوٹ ٹک نہیں پاتا۔ 43
تیرے مبارک چہرے پر زمینیں اور آسمان فدا ہیں، تیرے نورانی سر پر لولاق کا تاج ہے۔ میرے سینے میں آگ لگا دے جو صبر کے کھلیہان کو جلا دے۔ میں اس لیے آہوزاری کر رہا ہوں کہ اگر تیرے راستے کی مٹھی بھر خاک مل جائے تو میں اسے چہرے پر مل لوں۔ میرا وجود کانٹوں اور گھاس کی مانند ہے، تو آ اور اس پر اپنے جمال کی بجلی گرا۔ میرے سر پر ادائے محبوب کی تلوار مار، میری غمناک جان پر ذرا رحم کر۔ جب میں ہر لمحہ تیرے فراق کی آگ میں جل رہا ہوں، مجھے بھلا دوزخ کی آگ سے کیا ڈر۔ اگر ساربان ایک لمحے کے لیے تیری تعریف کا نغمہ پڑھے تو میرا اونٹ چست اور چالاک ہو جائے۔ اپنے دامن کی جیب میں سینکڑوں سوراخ رکھتا ہے۔ قلندر بو علی کیا بات ہے، تیرے عشق کی کیا بات۔ حضرت بو علی فرماتے ہیں کہ اے مرشد کامل، تیرے مبارک چہرے پر زمینیں اور آسمان قربان ہیں، تیرے نورانی سر پر لولاق کا تاج ہے۔ میرے دل میں اپنے عشق کی ایسی آگ جلا دے جو میرے صبر کے کھلیان کو جلا کر راکھ کر دے۔ میں اس لیے کراہ رہا ہوں اور فریاد کر رہا ہوں کہ تیری راہ کی مٹھی بھر خاک مل جائے تو میں اسے اپنے چہرے پر مل کر خود کو اس کے رنگ میں رنگ لوں۔ اے میرے محبوب، میری ہستی، میرا وجود سوکھے گھاس اور کانٹوں کی طرح ہے۔ تو رحم کر اور اس پر اپنے نور کی بجلی گرا تاکہ وہ جل کر خاک ہو جائے۔ تو میرے سر پر اپنے ناز و ادا کی تلوار چلا اور میری غمگین جان پر رحم کر۔ تو خود ہی سوچ کہ جب میں ہر لمحہ تیری جدائی کی آگ میں جل رہا ہوں تب مجھے دوزخ کی آگ سے کیسا ڈر۔ تیری جدائی کی آگ سے نرک کی آگ زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا دل روپی اونٹ ایک پل کے لیے بھی تیری آواز سن لے تو وہ مستی میں جھوم اٹھے اور اس کی چال چست اور درست ہو جائے۔ آپ انت میں کہتے ہیں، تو نے اپنے دامن کی جیب میں سینکڑوں سوراخ کیے ہوئے ہیں۔ اے ابو علی، تیرے عشق کی شان نرالی ہے، تیرے اس عشق کی کیا بات ہے۔ 44۔ ان لوگوں کی صحبت سے ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم عزت آبرو کے ہرگز خواہش مند نہیں ہیں۔ اگر تو اپنے نفس سے جنگ کر لے تو ہر برے بھلے سے صلح کر لے۔ عابد کی راہ صفائی کی راہ کے سوا نہیں، اور عاشق کی راہ مگر مچھ کے حلق کے سوا نہیں۔ تیرے ہجر کے سبب میرا سر پتھر سے لگا، تیرے عشق کی وجہ سے میرے ہاتھ پتھر تلے آ گئے ہیں۔ تیری گزری ہوئی عمر لوٹ کر نہیں آئے گی، جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر لوٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے تو ہر سانس کو غنیمت سمجھ اور خوشی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ۔ گانے والوں کی آواز پر نغمہ گا، لال رنگ کی شراب کا جام پی۔ دل تو آئینہ ہوتا ہے اور آئینے کو ہر داغ و جنگ سے پاک کرنا چاہیے تاکہ اس آئینے میں تو جمال شاہی کو بغیر شک اور دیر کے ظاہر دیکھے۔ عشق علم و عقل کو برداشت نہیں کرتا، اس قسم کا گھوڑا اس وادی میں لنگڑا ہے۔ شوخ اور چنچل محبوبوں کے درمیان زاہدوں کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اے شرف، عشق عقل پر حاوی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح چیتا ہرن پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت بو علی اس غزل کو شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں دنیاوی مان بڑھائی کی ضرورت نہیں، ہمیں شہرت یا بدنامی سے فرق نہیں پڑتا۔ جو ان سب باتوں کو اہمیت دیتے ہیں ہمیں ان کی صحبت پسند نہیں۔ آپ کہتے ہیں، اے انسان، اگر تیرا دنیا میں کوئی دشمن ہے تو وہ تیرا اپنا ہی من ہے۔ اگر تو من کے ساتھ لڑائی کر کے اسے قابو کر لے گا تو اچھے برے دوست دشمن کے بھید بھاو سے اوپر اٹھ جائے گا۔ عاشقوں کی راہ عابدوں کے راستے سے کہیں ادھک کٹھن ہے۔ ایک عابد من کو آہستہ آہستہ پاک صاف کرنے کے لیے روز عبادت کرتا ہے، لیکن خدا کا عاشق صرف عبادت ہی نہیں کرتا بلکہ خود کو خدا کے عشق میں فنا کر دیتا ہے۔ عشق کی راہ پر چلنا عبادت سے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ عشق کا راستہ مگرمچھ کے منہ میں جانے کے سامان ہے۔ عاشق محبوب کی جدائی میں تڑپتے ہیں۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ تیری جدائی کی وجہ سے میرا سر پتھر سے جا ٹکرایا، یعنی میری خودی چکنا چور ہو گئی۔ تیرے عشق میں میرے ہاتھ پتھر کے نیچے دب گئے ہیں۔ آپ کا بھاو ہے کہ سچے عاشق کی اپنی کوئی اچھا نہیں رہتی،
وہ خود کو خدا کا غلام سمجھتا ہے، یعنی وہ خدا کی رضا میں ہی راضی رہتا ہے۔ آپ انسان کو پریرنا دیتے ہیں، جس طرح کمان سے چھوٹا ہوا تیر واپس نہیں آتا، اسی طرح بیتا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہر سانس کی قدر کر، ہر لمحہ خوشی میں گزار۔ سچی خوشی تبھی ملے گی جب اندر اس خدا کے نور کا دیدار کرے گا اور اس کی آواز کے ساتھ جھومنے لگے گا۔ آپ عشق یا نام کی لال رنگ کی شراب پینے کا، مرشد کی سنگتی میں خدا کا گنگان کرنے کا اور اس الہی نغمے کو سننے کا اپدیش دیتے ہیں۔ حضرت بو علی نصیحت کرتے ہیں، دل روپی آئینے کو وشے وکاروں، اندریوں کے بھوگوں اور دنیاوی خواہشوں کے میل سے صاف رکھنا چاہیے۔ دل کا شیشہ صاف ہو جائے تو اس کے اندر کل مالک کا نور صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ عشق اور عقل میں آپسی بیر ہے۔ عقل کیول صحیح غلط کا فرق سمجھنے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن کل مالک کی درگاہ میں صرف عشق ہی پہنچا سکتا ہے۔ علم اور عقل کا لنگڑا گھوڑا عشق کی گہری وادی میں نہیں پہنچ سکتا۔ سچے عشق میں عقل کا دخل نہیں ہوتا۔ جو زاہد عشق کے نشے میں چور ہوئے عاشقوں کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے، اس کے من میں بھی شریعت کو چھوڑ کر اس خدائی عشق کو پانے کی چاہت جاگ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں، جس طرح چیتا ہرن کو دبوچ لیتا ہے، اسی طرح عشق عقل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ عقل ہمیں اپنے بچاؤ کے طریقے سکھاتی ہے، لیکن عشق ہمیں محبوب پر قربان ہونے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ 45۔ صاف شراب ہو اور محبوب ہم کنار ہو، تو مجھے دونوں جہانوں میں کسی کا ڈر نہیں۔ تیرے غم عشق کی شراب میری روح نے پی لی ہے، میں ابد تک مستی میں ہوں۔ میں تو تیری مست آنکھوں کی مانند ہوں، ساری عمر تو مجھے کبھی ہوشیار نہیں دیکھے گا۔ اگر تو سولی کی طرف میری رہنمائی کرے تو میں 100 بار منصور کی طرح انالحق کا نعرہ بلند کروں۔ اس محبوب کے ہوتے ہوئے جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میرے لیے یہ مناسب ہے کہ اس سے دونوں جہانوں سے میرا سر اونچا ہو۔ جب وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے تو تجلی مجھے بے قرار کر دیتی ہے۔ میں نے تو دین و دنیا سے کنارہ کر لیا ہے، لیکن ابھی تک وہ میرا ہم کنار نہیں ہوا۔ گر میری مٹھی بھر خاک کو پر لگ جائیں اور وہ پرواز بھی کرے تو بھی اس کے دامن کے کنارے کو نہیں پکڑ سکتی۔ اے شرف، کیا کہوں میں اس کے حضور میں کہ وہ میرے ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ عشق کے رنگ میں رنگا عاشق اپنے محبوب کو سدا انگ سنگ محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ لوک پرلوک کے ہر طرح کے ڈر سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ جس کی روح محبوب کے عشق کی شراب پی لیتی ہے، وہ فانی دنیا کی اور سے غافل ہو جاتا ہے اور اس خدائی عشق کے نشے میں ہمیشہ کے لیے مست رہتا ہے۔ آپ محبوب سے کہتے ہیں، جیسے تیری آنکھیں عشق کی خماری میں ادھ کھلی رہتی ہیں، ایسے ہی میرا پورا وجود تیرے عشق میں بے خود ہو گیا ہے، تو مجھے ہمیشہ مستی میں ہی پائے گا۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ اگر مقام حق کی راہ پر تو میری رہنمائی کرے تو میں بھی منصور کی طرح انالحق یعنی میں خدا ہوں کا نعرہ لگا سکتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں، میرا سر دونوں جہان سے اونچا ہے کیونکہ وہ محبوب سدا میرے ساتھ ہے، یہ اس کا دیا ہوا گورو ہے، اس لیے میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں۔ محبوب جب بھی بے پردہ ہو کر مجھے اپنی جھلک دکھلا جاتا ہے، تب اس کے دیدار کا نور مجھے ویاکل کر دیتا ہے۔ آپ غزل کے انت میں فرماتے ہیں کہ اس محبوب کا دیدار آسانی سے نہیں ملتا۔ میں اس کی خاطر دین اور دنیا دونوں چھوڑ چکا ہوں، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کا دیدار نہیں ہوا۔ میں چاہے اس کے عشق میں فنا ہو جاؤں اور میری خاک اڑ کر اس کا دامن چھونے کی کوشش کرے تو بھی اسے چھو نہیں سکتی۔ میں اس کے سامنے اپنی کیا بات کہوں، وہ تو میرے اندر اور باہر کے یعنی گپت اور ظاہر سب حالات جانتا ہے۔ 46۔ آدم کے چہرے میں موجود ہے تیرا جمال، اسی لیے اسے تمام انسانوں پر بلندی حاصل ہوئی۔ اگر ابلیس یہ نکتہ جانتا تو وہ مسلسل ہزاروں سجدے کرتا۔ آدم پر خدا کے سب نام ظاہر ہو گئے، مگر سب فرشتے وہاں بہرے تھے۔ جس کی زبان بند نہ ہو، مقام حق میں اس کا کوئی محرم نہیں۔
وہ کون سا نام ہے کہ اس کی تعریف کی چند فصلیں عرش عظیم کی زمین پر لکھی ہوئی ہیں؟ اس نام کے صدقے میری جان، اس نام کے علاوہ نام خدا کیا ہوگا؟ اس کے عشق میں اگر میں ایک نعرہ مستانہ بلند کروں تو دین و دنیا مست ہو جائے۔ شرف نے اس کی صورت میں صاف طور پر لاسانی حسن کو واقعی دیکھا ہے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ آدم کے وجود میں خدا کا جمال موجود ہے، یہی کارن ہے کہ اس کو کائنات میں سب سے بلند رتبہ حاصل ہے۔ اس نے آدم میں اپنی سبھی صفات ڈال دی ہیں، جبکہ ابلیس یعنی شیطان اس راز سے واقف نہیں تھا۔ اگر اس کو یہ علم ہوتا کہ آدم واستو میں خدا کا ہی روپ ہے تو وہ اس کو لگاتار ہزاروں سجدے کرتا رہتا۔ خدا نے رحمت کر کے آدم کو یہ بڑائی بخشی ہے کہ وہ اپنے اندر خدا کے نام کا راز جان سکتا ہے۔ اس اسم اعظم، اس سچے نام کا واقف کار ہو کر ہی آدم خدا میں سما کر ایک ہو سکتا ہے۔ اس نام کا راز فرشتے بھی نہیں جان سکتے، اس لیے فرشتے بھی آدم کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ جو شخص اس نام کا راز جان جاتا ہے وہ بتاتا نہیں، وہ اپنی زبان نہیں کھولتا، کیونکہ اس مالک کے دربار میں عزت وہی پاتا ہے جو خدا کی بخشش کو ہضم کرتا ہے۔ یہ حضرت بو علی کے کلام کے سب سے اہم روحانی پیغاموں میں سے ایک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس نام کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے وہ کون سا نام ہے؟ وہ زبان سے بولا جانے والا کوئی لفظ نہیں ہے، وہ نام اس خدا کا نور ہے جس کی تعریف کے بہت سے مضمون اونچے سے اونچے آسمانوں میں لوح محفوظ پر لکھے ہیں۔ وہ الہی نام ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میری جان بھی اس نام پر قربان ہے۔ اس نام کا علم ہونے کی وجہ سے میں خدا کے عشق میں مست ہو گیا ہوں۔ خدا کے ذاتی نام کا عشق ہی خدا کے عشق کا آدھار ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یدی میں خدا کے اس نام کی اصلیت کھول دوں، اس نام کا ایک نعرہ بھی لگا دوں تو دین اور دنیا دونوں مست ہو جائیں گے۔ میرے اندر اس کا لافانی نور ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے خدا کے ذاتی نام میں خدا کے حسن کو روبرو دیکھا ہے۔ 47 دوست کے جلوے نے مجھے بے خبر کر دیا دو جہاں سے، اس کے چہرے میں کھویا ہوا ہوں اس قدر کہ دو جہاں پر توجہ نہیں دیتا۔ میں نے تجھے سجدہ کیا اور خود مسجود ہو گیا، اور اس سجدے میں شامل نہیں ہیں فرشتے میرے ساتھ۔ اس کے غم کے رنج و غم کی وجہ سے یہ بات میرے سامنے رہتی ہے کہ مجھے شمع کی طرح پہلے اپنا سر نثار کر دینا چاہیے۔ میں تو عشق کا پرندہ ہوں جسے توحید کا دانہ کھلایا جاتا ہے۔ عرش کے ہر مینار کے نیچے میری پرواز ہوتی ہے۔ اس کے جمال کی ایک موج مجھے اچانک لے گئی۔ اہل نظر کی راہ کا انجام میرا آغاز ہے۔ میں تو ایک شاہباز ہوں عرش کی بلندیوں کا۔ میں حادثوں کی اس دنیا میں کب پرواز کرتا ہوں؟ میں غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کب کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ پوشیدہ کفر ہے۔ میں کسی کے جھوٹے دعووں کے معاملے میں زیادہ بلند آواز نہیں ہوں۔ میں نہ صوفی، نہ عالم، نہ عاشق، نہ رند ہوں۔ میرے راز کے بارے میں سب بے خبر لوگ بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ بو علی، میں ستم کی راہ سے خود کو نکال لوں گا، کیونکہ میں تو وفادار لوگوں کے گروہ میں خاص ہوں۔ شیخ بو علی کی یہ غزل وحدت کی اس اونچی اوستھا کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے جہاں دین، دنیا اور ہر طرح کی پہچان پیچھے چھوٹ جاتی ہے۔ روح اور رب یعنی سجدہ کرنے والا اور اس کا مسجود یعنی خدا ایک روپ ہو جاتے ہیں۔ دوست کے جلوے نے مجھے دونوں جہان سے بے خبر کر دیا ہے۔ میں اس قدر اس کے جلوے میں مست ہوں کہ میرا دھیان کسی دوسری طرف نہیں جاتا۔ جب میں نے محبوب کو سجدہ کیا تو میں خود سے بے خود ہو گیا۔ اس سجدے میں فرشتے میرے ساتھ شامل نہیں تھے۔ آپ کا بھاو ہے کہ عاشق کے سجدے کے بارے میں فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں معشوق کی ورح کی آگ میں پگھل کر میں یہ بات اچھی طرح سے جان گیا ہوں کہ اس محبوب کا وصال پانا ہے تو شمع کی طرح پہلے اپنا سر، اپنی خودی کو قربان کرنا ہوگا۔ میں تو عشق کا وہ پرندہ ہوں جس کی خوراک وحدت ہے۔ آسمان کے ہر مینار تک میری اڑان ہے جو مجھے آسمان کی بلندیوں پر لے جا رہی ہے۔ معشوق کے جمال کی ایک لہر مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ جس مقام پر آ کر دنیا کے لوگوں کا سفر
ختم ہوتا ہے، میرا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں عرش کی بلندیوں کا شہباز ہوں۔ میں اتار چڑھاؤ یا خوشی اور غم سے بھرے حادثوں کی اس دنیا میں اڑان نہیں بھرتا۔ میں اس سے علیحدہ ہو گیا ہوں۔ میں غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو پوشیدہ کفر مانا جاتا ہے۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جو دکھاوے کی عبادت کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت بو علی کہتے ہیں، میں نہ صوفی ہوں، نہ عالم، نہ عاشق اور نہ ہی دیوانہ۔ لوگ میرے راز سے بے خبر ہیں، وہ میرے اصلی حال کا راز نہیں جانتے، پھر بھی میرے بارے میں فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں ظلم و ستم کی راہ سے خود کو نجات دلا لوں گا، کیونکہ خدا سے وفاداری نبھانے والے بندوں میں خاص ہوں۔ 48۔ میں اس کے جمال میں محو ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کہاں گیا۔ میں اس کے وصال میں کھو گیا، میں نہیں جانتا میں کہاں گیا۔ میں اس کے چہرے کا غلام اور اس کی زلفوں کا قیدی تھا۔ میں اس کے کوچے کی خاک تھا، میں نہیں جانتا میں کہاں گیا۔ میں اس چاند پر عاشق ہوں، جان و دل سے اس پر فدا ہوا۔ میں فنا ہو گیا، میں نہیں جانتا میں کہاں گیا۔ جب میں اس کے عشق میں مبتلا ہوا تو میں نے سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں اس کے چہرے میں محو ہو گیا، میں نہیں جانتا میں کہاں گیا۔ میں قلندر بو علی ہوں، دوست کے نام پر مست ہوں۔ میں نے دل اس کے عشق سے وابستہ کیا، میں نہیں جانتا میں کہاں گیا۔ حضرت بو علی نے بڑے خوبصورت انداز میں خودی کو فنا کر کے خود سے خدا ہو جانے کا، میں سے تو ہی تو کا سفر طے ہو جانے کا بڑا بھاوپورن ورنن کیا ہے۔ اس غزل میں جانے کہاں گیا کا بھاو بار بار دہرایا گیا ہے۔ حضرت بو علی فرماتے ہیں کہ جب خدا روپی محبوب کا عاشق اس میں ابھید ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اسے اپنے آپ کی سدھ نہیں رہتی۔ جب وہ خودی کو خدا میں مٹا دیتا ہے تو وہ اس اعلیٰ الہی دیش میں پہنچ جاتا ہے جو ساری حدوں سے پرے ہے۔ آپ کہتے ہیں، میں اس محبوب کے دیدار میں پوری طرح کھو گیا ہوں، اس سے وصال کر کے اس میں سما گیا ہوں۔ اس لیے اب میں نہیں رہا، میں اس کے خوبصورت چہرے کا غلام بن گیا، اس کی لہراتی زلفوں میں قید ہو گیا، میں اس کی گلی کی دھول بن گیا، اور اس طرح نہ جانے میری میں کہاں گئی۔ اس چاند پر میں دل و جان سے فدا ہو گیا، میں اس پر قربان ہو گیا۔ اب میری اپنی کوئی ہستی نہیں، میں اس کے عشق میں اس قدر فنا ہو گیا اور اس کے منموہک چہرے میں جذب ہو گیا کہ میں اپنی سدھ بدھ ہی بھول گیا۔ میں نہیں جانتا میں کہاں گیا۔ میں ہوں تو بو علی ہی، پر اس دوست کے نام پر مست قلندر بن گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے عشق سے اپنے دل کا ناطہ جوڑا، مجھ میں نہ رہا۔ اے دنیا والو، مجھے نہ ڈھونڈو، میں نہیں جانتا کہ میں کہاں گیا۔ 49۔ ہم تو غلام اور تیرے فرما بردار ہیں، چاہے تو ہم پر مہربانی کرے چاہے ناراض ہو۔ ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں، پھر بھی ہم تیری مجلس میں خاموش ہیں۔ اگرچہ ہم اپنے دوست کے ساتھ ہم کنار ہیں، لیکن ہم یار کا کبھی دیدار نہیں کرتے۔ ہم کسی جگہ یہ قبول نہیں کرتے کہ ہم تیرے عشق کی وجہ سے بے ٹھکانہ ہیں۔ اگر ہم وصل محبوب کا شربت پی لیں تو موت کی تلخی کب محسوس ہوگی؟ وہ ہمارے اندر ہے اور ہم نے اس کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اس لیے درد کی دعا کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے لیے میخانہ جنت سے بہتر ہے، اس لیے جام شراب کو ہم توبہ کے بدلے میں نہیں بیچتے۔ دنیا کی بڑھیا خس و خاشاک کی طرح ہے اور ہم سمندر کے طوفان کی طرح جوش میں ہیں۔ ہم قلندروں جیسے اور رندوں کی طرح ہیں، اس لیے ہم زاہدوں کی گدڑی نہیں پہنتے۔ اے شرف، عشق کی نگہبانی ہمارا دستور ہے، دیوانوں کی طرح ہم شور نہیں ڈالتے۔ اس غزل میں آپ فرماتے ہیں، پیارے محبوب، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے گھر در کے داس ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح تجھ پر نثار کر دیا ہے۔ تو چاہے مہربانی کرے یا ناراض ہو جائے، ہم کبھی کسی صورت میں تیری غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ مانا کہ تیری محفل میں ہم خاموش بیٹھے ہیں، پر ہمارے دل میں کئی راز چھپے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنے محبوب کی آغوش میں ہیں، پر ہم اسے دیکھتے نہیں،
بلکہ بند آنکھوں سے اس کے پیار کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم تیرے عشق میں دیوانے ہو کر مستی میں گھوم رہے ہیں، مگر دنیا کے سامنے ہم کیوں یہ اقرار کریں کہ تیرے عشق کی وجہ سے ہم در بدر گھوم رہے ہیں، کہ تیری محبت کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم خانہ بدوش کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمیں ایک بار محبوب کے وصال کا شربت پینے کو مل جائے تو ہمیں کبھی بھی موت کی تلخی محسوس نہیں ہوگی۔ محبوب ہمارے اندر ہے اور ہم نے اپنے آپ کو محبوب کے اندر فنا کر دیا ہے، یعنی ہم نے جیتے جی مرنا سیکھ لیا ہے۔ جب ہم میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہ رہا، وہ ہم میں اور ہم اس میں سما گئے، پھر کیسا درد اور کون سی دعا؟ نہ درد رہا نہ دعا کی ضرورت رہی۔ ہمارے لیے مے خانہ جنت سے بہتر ہے، اس لیے ہم عشق کی شراب کا پیالہ توبہ کے بدلے نہیں بیچتے۔ اپنے گناہوں کے لیے پچھتاوا کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ جنت کی چاہ کرنے والے توبہ یا پراشچت کرتے ہیں۔ لوگ جنت پانے کے لیے شراب پینے سے توبہ کرتے ہیں، لیکن محبوب کے عاشق محبوب سے وصال کو جنت سے بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتے، وہ خدا کے عشق کی شراب پینا نہیں چھوڑتے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا گھاس پھوس کے سامان ہے، ہم سمندر میں آئے طوفان کی طرح جوش و خروش میں ہیں، ہمیں اس بوڑھی نکمی دنیا کی پرواہ نہیں، ہم قلندروں رندوں جیسے ہیں، اس لیے ہمیں زاہدوں کے رہن سہن اور پہراوے سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں اے شرف، اپنے عشق کا اظہار نہ کر، عشق تو خود ہی بول پڑتا ہے، یعنی ظاہر ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی سچے عاشق اوروں کی طرح اپنے عشق کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ روحانی عشق کو کسی زبان، کسی اظہار کی درکار نہیں ہوتی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، لیکن عشق چھپانے سے چھپ نہیں سکتا۔ الہی عشق کی یہ خوشبو شیخ بو علی کی ہر غزل سے ملنے والا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ 50۔ ہم تیرے عشق میں کمزور ہو گئے ہیں، ہم جسم تھے اور اب جان کی مانند ہو گئے ہیں۔ جب سے تیری آنکھ میں ہم نے جگہ بنا لی، چشم جہان سے ہم اوجھل ہو گئے ہیں۔ ہم اس کے شوق کی شراب کا ایک گھونٹ پی کر بڑھاپے میں پھر سے جوان ہو گئے ہیں۔ کس کے دسترخوان پر ہم مہمان ہوئے ہیں کہ ہم روٹی پانی سے بے فکر ہو گئے ہیں۔ جب سے اس نے ہمیں اپنی دہلیز پر بٹھایا ہے، ہم تو بلندی میں آسمان کی طرح ہو گئے ہیں۔ جب سے تیرا وصل ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم دونوں جہاں سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ جب سے عشق میں ہم نے تیرا نشاں پایا، اس جہاں میں ہم بے نشان ہو گئے ہیں۔ ہم نے جب تیری تلوار کے نیچے سر رکھا تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے قابل ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے دین و دنیا سے کنارہ کشی کر لی تو نفع نقصان سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ اے شرف، دوست کے جلوے کی آرزو میں دوزخ و بہشت سے ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ حضرت بو علی کہتے ہیں ہم تیرے عشق میں ایسے کھو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی سدھ بدھ ہی نہ رہی۔ ہم پہلے صرف ایک فانی جسم تھے، اب لافانی نور کا ذرہ ہو گئے ہیں۔ جب سے ہمیں تیرے دل میں جگہ مل گئی، ہم دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، بھاو دنیا سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ تیرے عشق کی مستی کا ایک گھونٹ کیا پی لیا، مرجھائے دل میں بہار آ گئی۔ جب اس خدا کے گھر کے ہم مہمان ہو گئے، تب روٹی پانی کی ہمیں کیا چنتا۔ جب سے خدا نے ہمیں اپنی دہلیز پر بٹھایا، ہم آسمان کی طرح بلند ہو گئے۔ اے خدا، جب تو نے اپنا بنا لیا تو ہم دونوں جہان سے بیگانے ہو گئے۔ جب تیرے عشق کی پہچان ہو گئی تو ہم دنیا سے انجانے ہو گئے۔ تیرے عشق کی تلوار سے جب ہم فنا ہونے کو تیار ہو گئے تو لافانی دیش کے واسی ہو گئے۔ جب دین اور دنیا چھوڑ دی تو نفع نقصان سے بے پرواہ ہو گئے۔ اے شرف، دوست کے دیدار کی چاہت میں ہم جنت کی خواہش اور دوزخ کی فکر سے آزاد ہو گئے۔ جب تک دل میں خدا کا عشق پیدا نہیں ہوتا، انسان کی پوری طاقت شریر کے پالن پوشن میں لگی رہتی ہے۔ جب پریم پربل ہو جاتا ہے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے اور شریر کی دیکھ بھال کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ جب خدا کے عاشق پر محبوب کی مہر بھری نظر پڑتی ہے تو اس کا دھیان دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ جسے خوش نصیبی سے عشق کی شراب پینے کو مل جاتی ہے،
وہ روحانی طور سے انتی کے شکھر پر پہنچ جاتا ہے۔ اسے ایسی روحانی خوراک مل جاتی ہے کہ اس کی جسمانی خوراک کی ضرورت نہیں کے برابر، یعنی بالکل کم رہ جاتی ہے۔ جس کا محبوب سے وصال ہو جاتا ہے وہ لوک اور پرلوک کی ہر طرح کی سوچ اور ضرورت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ 51۔ چونکہ ہم سجدے میں تیری بانکی بھووں کے سامنے ہیں، نماز عشق میں ہم نے اپنا منہ تیری طرف کر لیا ہے۔ حور و غلماں اور پری ہماری نظر میں نہیں ہیں، چونکہ ہم تو روز ازل سے ہی تیرے مکھڑے کے عاشق ہیں۔ ہمارا پاؤں زنجیر میں ہے اور ہم بے چینی میں تل ملا رہے ہیں، کیونکہ ہم ازل ہی سے تیری زلفوں سے بندھے ہیں۔ ہمارا سر تیرے گیسوؤں کی یاد کی کمند ہے، اس لیے ہر کسی کے سامنے ہم اپنا سر نہیں جھکاتے ہیں۔ ہم شراب کا جام ہرگز نہیں پیتے، پھولوں کو بھی نہیں سونگھتے۔ تیرے چہرے نے ہمیں بے خود کیا ہے اور تیری خوشبو سے ہم مست ہوئے ہیں۔ اے پیر مغاں، اگر تو ہمیں شراب عشق کا ایک گھونٹ بخش دے تو ہم کہیں بھی ہوں دن رات تجھے دعا دینے کی قسم لیتے ہیں۔ اے دوست، دوسروں کی مہربانی سے تیرا غصہ بھی بہتر ہے۔ تو ہمیں دتکارے یا بلائے، ہم تو تیری رضا کے طالب ہوئے ہیں۔ تیری تلخی ہجر گوارا نہیں ہے ہمارے ذائقے کو، تیری شیریں اداؤں کے ہم تو عادی ہو گئے ہیں۔ اگر وائز ہمیں جنت کا لالچ دیتا ہے تو وہ بیہودہ باتیں کرنے والا ہے، کیونکہ بو علی کی طرح ہم تو تیرے کوچے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت بو علی کہتے ہیں، ہم تو تیری بانکی بھووں کے سامنے سجدے میں بیٹھے ہیں، اس لیے عشق کی اس نماز میں ہم نے اپنا منہ تیری طرف ہی کر رکھا ہے۔ جس عاشق کی نظر کے سامنے اپنے محبوب، اپنے مرشد کا سندر مکھڑا ہو، اس کا دھیان کسی دوسری کی طرف نہیں جا سکتا۔ ہم ہمیشہ سے تیرے عاشق ہیں، اس لیے ہمیں جنت کی پریوں یا خوبصورت غلاموں کی کوئی چاہت نہیں۔ ہم تیری زلفوں میں ایسے قید ہیں مانو ہمارے پیروں میں زنجیریں ہیں جو ہمیں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل میں تیری جدائی کی چبھن ہے، کیونکہ ہم تو شروع سے ہی تیرے حسن کی خوبصورتی میں الجھے ہیں۔ ہمارا سر تیری زلفوں کی یاد کا ذریعہ ہے، اس لیے ہم کسی کے سامنے یہ سر نہیں جھکاتے۔ ایک سچے عاشق کے لیے محبوب کی یاد ہی اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یعنی مرشد کی یاد ہی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا کی شان و شوقت، رنگ رلیوں اور کھان پان سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ ہم تیرے چہرے کے نور میں کھوئے ہوئے ہیں اور تیرے عشق کی خوشبو نے ہمیں مست کیا ہوا ہے۔ اے میرے مرشد، اگر تو اپنے عشق کی شراب کا ایک گھونٹ بھی پلا دے تو ہم ہر وقت تیرا ہی گنگان کرتے رہیں گے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ خدا کے عاشقوں کو دنیا کے لوگوں کی مہربانی کی بجائے مرشد کا روش ڈانٹ ڈپٹ گوارا ہے۔ مرشد چاہے پاس بلائے یا دتکار کر اپنے سے دور کر دے، وہ انہیں جس بھی حال میں رکھے وہ اسی میں راضی رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تیرے دیدار کی مٹھاس اور سرور کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ہم سے تیری جدائی کا تیکھا پن برداشت نہیں ہوتا۔ اگر مذہب کا رکھوالا ہمیں جنت کا لالچ بھی دے تو بھی ہم اس کی باتوں میں نہیں آنے والے، کیونکہ ہمیں تیرے در پر پناہ مل گئی ہے۔ 52۔ اے عاشق، تو اٹھ اور راستے میں قدم رکھ، اس راستے میں عقل راہزن ہے، اس لیے اس سے بچاؤ کر۔ اگر تو مرد نہیں ہے تو عشق کے نزدیک بھی نہ آ، ہجڑوں کی طرح دور سے واہ واہ کر۔ آگ لگا دے صبر کے کھلیہان کو اور مورکھ عقل کے منہ پر تانے مار۔ عشق سے تجھ پر جو بلا آئے اسے خوشی سے قبول کر اور قہقہا مار۔ اگر تو یوسف کنیان کی طرح مصر چاہتا ہے تو کنویں میں ترک لذات کا خیمہ لگا، جان نثار کر اور محبوب کی راہ لے، کائنات سے بالا تر ہو کر خیمہ لگا۔ اے شرف، پہلے تو جان سے کنارہ کر لے، پھر قدم رکھ عشق کی راہ پر۔ آپ اس غزل میں خدا کے سچے عاشق کو نصیحت دیتے ہیں، اے عاشق، اٹھ اور عشق کی راہ پکڑ، لیکن اپنی عقل سے ہوشیار رہنا، کیونکہ عشق کی راہ میں عقل اکثر گمراہ کر دیتی ہے۔ عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے عقل کو ایک طرف رکھ دے، ورنہ یہ ایک لٹیرے کی طرح تیرے خدائی عشق کی دولت لوٹ کر لے جائے گی۔ عشق بڑی ہمت کا کام ہے،
اس لیے تجھ میں اگر ہمت ہے تو عشق کر، ورنہ دور سے ہی تالی بجا۔ عقل کی بات نہ سن اور یوں صبر کر کے چپ چاپ نہ بیٹھ۔ آلس کو آگ لگا دے اور جلد سے جلد معشوق سے ملنے کی کوشش کر۔ عشق کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں انہیں خوشی سے ہنستے ہنستے جھیل لے۔ حضرت یوسف نے کنویں کے ایکانت میں ہی خدا کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی اور آگے چل کر وہ مصر کے بادشاہ کا طاقتور منتری بنا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تو مقام حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر ایکانت میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کر۔ اپنے محبوب کے عشق میں جان قربان کر دے اور ساری کائنات سے اونچا اٹھ کر دکھا۔ آپ آگاہ کرتے ہیں، اے شرف، پہلے اپنی جان سے یعنی اپنے آپ سے، اپنی خودی سے بے تعلق ہو جا، پھر عشق کی راہ پر قدم بڑھا۔ 53۔ کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ خدا سے دل کا رشتہ توڑ لینا، اس کے عشق کے سوا کسی اور کو چن لینا اور اس کے ذکر کے سوا کچھ غیر سننا۔ کیا تو جانتا ہے کہ عاشق کے عشق میں مستی کیا ہے؟ رقص بھی کرنا اور کپڑے بھی پھاڑنا۔ کیا تو جانتا ہے کہ زندگی میں لذت کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوشبودار زلفوں کو سونگھنا اور اس کے گلابی ہونٹوں سے نکلے شیریں کلام کا لطف لینا۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس شوخ نوجوان کے لیے کیا ضروری ہے؟ پھول کی طرح ہنسنا اور شاہوں کی طرح ناز سے چلنا۔ کیا تو جانتا ہے کہ عشق سے عاشقوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یار کی طرف جانا اور رخ یار کو دیکھتے رہنا۔ کیا تو جانتا ہے کہ شرف کا تیرے عشق سے کیا مقصد ہے؟ نشتر کو دل میں توڑنا اور آنکھوں سے خون ٹپکانا۔ حضرت بو علی نے یہ غزل ایک الگ انداز میں فرمائی ہے۔ اس غزل کے ہر شعر کی پہلی پنکتی میں آپ سوال کر رہے ہیں اور دوسری پنکتی میں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ دنیا کو اپنانے کے کیا معنی ہیں، پھر خود ہی فرماتے ہیں اس خدا سے عشق نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور سے پیار کرنا، خدا کا ذکر نہ کرنا اور کسی اور کی یاد میں کھوئے رہنا، یہ ہے دنیا میں پھنسنا۔ آپ پوچھتے ہیں عاشقوں کے عشق کی مستی کیسی ہوتی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں خدا کے خیال میں ڈوبے عاشقوں کے عشق کی مستی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری سدھ بدھ کھو کر لوک لاج کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدہوشی میں جھوم اٹھتے ہیں۔ آگے آپ پوچھتے ہیں زندگی میں سچی لذت کیا ہوتی ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں محبوب پر قربان ہونا اور اس کے دیدار کی مستی میں اس کے میٹھے بول سننا ہی سچی لذت ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں کیا تجھے پتا ہے کہ اس شوخ نوجوان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اور جواب دیتے ہیں شوخ عاشق کو بس پھولوں کی طرح ہنسنا اور بادشاہوں کی طرح ناز سے چلنا چاہیے۔ پھر پوچھتے ہیں عاشقوں کا عشق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جواب میں کہتے ہیں محبوب کی دلکشی پر خود کو نثار کر دینا اور ہمیشہ اس کے دیدار میں جذب رہنا ہی عاشقوں کا مقصد ہے۔ انت میں آپ اپنے محبوب سے سوال کرتے ہیں کیا تجھے پتا ہے کہ تجھ سے عشق کرنے کا میرا کیا مقصد ہے؟ آپ خود ہی بطور جواب کہتے ہیں شرف کا خدا سے عشق کرنے کا مقصد ہے اپنے عشق کا راز کسی سے نہ کہنا اور محبوب کی جدائی میں چپ کے آنسو بہانا۔ محبوب کا سچا عاشق اس کی جدائی میں اس طرح تڑپتا رہتا ہے جس طرح اس کے دل میں ٹوٹا ہوا نشتر ہمیشہ چبھتا رہتا ہے۔ 54۔ زاہد اور وائز سے اپنا چہرہ چھپا، میں فروشوں سے شراب کا جام طلب کر۔ عاطف ہر نوجوان کو آواز دیتا ہے شراب کا ایک جام پی اور پلا۔ میرے ہونٹ خاموش ہیں فریاد کو قابو میں رکھنے کی وجہ سے، میرا دل تیرے عشق کے رازوں کی وجہ سے جوش میں آیا ہوا ہے۔ اے زاہد، اگر تیرا مقصد غیب کی باتیں بتانا ہے تو درد نوشوں کی صحبت میں آ۔ قلندر کے سر پر اگر خنجر بھی برسیں پھر بھی وہ تیری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس غزل کے زیادہ تر شعروں میں خدا کے سچے عاشقوں کی بڑھائی کرتے ہوئے ان کی صحبت میں جانے کی نصیحت کی گئی ہے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں کہ تو شریعت میں پھنسے زاہد اور مذہب کے رکھوالوں کی صحبت نہ کر۔ مرشد روپی سوداگر جو الہی عشق کی شراب پلاتے ہیں انہیں تلاش کر، پھر ان سے خدائی عشق کے جام کو مانگ۔ مرشد پکار کر یہی کہہ رہا ہے
کہ خدا کے عشق میں جذب ہو جا۔ سچا عاشق محبوب سے دیدار کے لیے پل پل من ہی من فریاد کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ اس کے دل میں محبوب کے عشق کے کئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے اندر الہی رازوں کی ہلچل مچ رہی ہے، لیکن میرے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ اے باہری عبادت کرنے والے، اگر تیرا مقصد خدا کے راز ظاہر کرنا ہے تو ہماری صحبت کر اور اس کی ورح کی تڑپ میں ہم سے ساجھیداری کر۔ ہم نے اپنے اندر ڈوب کر اس خدا روپی بیش قیمتی خزانے کو پا لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں قلندر کو چاہے کتنے بھی دکھ کیوں نہ سہنے پڑیں، لیکن وہ کبھی گلا شکوہ نہیں کرے گا، ہمیشہ اپنے محبوب کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرے گا۔ الہی عشق کی شراب جو روح کو بے خودی کے عالم میں لے جاتی ہے، اسے پلانے والا مرشد ہی ہوتا ہے۔ انت میں آپ اس جام کو پی کر مست ہوئے قلندر کی اوستھا بھی بیان کر رہے ہیں کہ کیسے وہ ہر حال میں اپنے مرشد کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ 55۔ اے وہ پاک ہستی تیری تعریف رحمت للعالمین ہے، تیرے فیض کا ایک بھکاری جبرائیل ہے۔ اے وہ پاک ہستی کہ صاحب جلال نے تیرے نام کو عرش بری کی پیشانی پر لکھا ہے۔ تیرا دہلیز عالی بے مثال ہے، وہ تو زمین پر ایک آسمان ہے۔ شاباش تیرے حسن کے عالم پر، دنیا کو پیدا کرنے والا تجھ پر فدا ہے۔ اس کے در پر نور کی مٹھی بھر خاک ہمارے لیے تخت اور ہیرے جواہرات سے بہتر ہے۔ تیرے جمال کی بدولت یقین کی آنکھ کے آئینے میں رات کو جلوہ دیکھتا ہوں، دنیا کا آغاز بھی تجھ سے ہے اور انجام بھی۔ اے اول اور آخری امام، تیرے سلام، نماز اور تعریف کے سوا بو علی کے دل پر اثر کرنے والا کوئی ذکر نہیں۔ حضرت بو علی فرماتے ہیں، اے میرے مرشد، میرے مولا، تیری یہی بڑھائی ہے کہ تو رحیم ہے، تو رحمان ہے۔ تیری بے انتہا رحمت سارے عالم پر برس رہی ہے، تجھ سے بڑھ کر دیالو اس جگ میں اور کوئی نہیں۔ جبرائیل جیسا فرشتہ بھی تیری رحمت کی بخشش چاہتا ہے۔ اے میرے مرشد، تو وہ ہستی ہے کہ جس کا نام اس صاحب جلال نے اونچے سے اونچے آسمانوں میں لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ وہ خدا بھی تجھ کو مان دیتا ہے۔ تیرا در عالیشان ہے، لاجواب ہے، اس کی وشالتا ایسی ہے کہ مانو اس زمین پر آسمان اتر آیا ہے۔ تیرا حسن، تیرا انداز کمال ہے، تیری خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ خود خدا بھی تجھ پر فدا ہو گیا ہے۔ تجھے دیکھ کر واہ واہ کہہ اٹھتا ہے۔ تیرے پرنور در کی خاک کی ایک مٹھی میرے لیے سارے عالم کی حکومت اور ہیرے جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے مولا، تیرا نور اندر ظاہر ہوا اور رات کو میں نے اپنی اندرونی آنکھ سے تیرے نوری سوروپ کا دیدار کیا ہے۔ اب تجھ پر میرا یقین پختہ ہو گیا۔ ساری کائنات کی شروعات بھی تو ہے اور انت بھی تو ہی ہے۔ صرف تیرا سجدہ، تیری عبادت اور تیرا گنگان کرنا بو علی کی نظر میں یہی ضروری کام ہیں۔ میں ہمیشہ تیرے آگے اپنی پیشانی جھکاتا رہوں گا، تیری بڑھائی، تیری صفت سراہ کرتا رہوں گا۔ جس مرشد کے ذریعے خوش قسمتی سے خدا کے نور سے روبرو ہونا حاصل ہوا ہے، اس مرشد کی مہما کرنا آسان نہیں ہے۔ جب مرشد کی اصل ہستی کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر مرشد کی عبادت کے علاوہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ مرشد کا ذکر یعنی سمرن اور فکر یعنی دھیان ہی سچے عاشق کی پونجی ہوتی ہے۔ اس کے لیے خدا اور مرشد کا بھید نہیں رہتا، بھاو اسے مرشد خدا میں سمایا نظر آتا ہے۔ 56۔ کل مطرب یہ ترانہ گا رہا تھا کہ یہ دنیا افسانہ اور افسوس ہے۔ اگر تو چاہتا ہے ہمیشہ کی عیش تو ایک جام ساز چغانہ کی دھن پر پی۔ تلچھٹ پینے والے یاروں کے علاوہ زمانے میں کہیں وفا نظر نہیں آتی۔ عشق کے شراب فروشوں کی شراب کا ایک گھونٹ پی لو، زہد و علم سے ایک دم نجات پالو۔ اگر میری ہستی درمیان میں نہ ہو، اگر میں خود کو مٹا دوں تو دنیا کو جلا دینے والے حسن کے چہرے کا جلوہ دکھائی دے۔ اگر تو خانہ دل میں نہیں آتا تو مجھے تو کسی گھر میں نظر نہیں آتا۔ شرف، تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی دہلیز پر خدمت کا سر جھکا دینا چاہیے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں،
مرشد کی یہی نصیحت ہوتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف ایک تماشا ہے، اس لیے اس کے پیچھے لگ کر زندگی گزار دینے سے آخر میں افسوس ہی رہ جاتا ہے۔ اگر تو ہمیشہ کی خوشی چاہتا ہے تو اندر خدا کی طرف سے آ رہی آواز یا دھن کو سن۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ جنہوں نے اندرونی نام کی شراب کو پی لیا ہے، ایسے درویش ہی ہمارے سچے دوست اور ہتیشی ہیں۔ دنیا کے باقی سبھی لوگ خود غرض اور بے وفا ہیں۔ جو عشق کی گہرائی کو جانتے ہیں وہی سچے اور وفادار عاشق ہوتے ہیں۔ مرشد کی رہنمائی میں جو اس نام کا ایک گھونٹ بھی پی لیتا ہے وہ علم و عقل کے دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ آپ سمجھاتے ہیں کہ خدا اور جیو کے بیچ صرف خودی یا اہم کا پردہ ہے، اگر یہ پردہ دور ہو جائے تو اندر الہی نور ظاہر ہو جائے۔ جسے اپنے اندر خدا کا دیدار نہیں ہوتا اسے وہ باہر بھی کہیں نظر نہیں آ سکتا۔ اگر ہمارا اہم، ہماری خودی بیچ میں نہ ہو تو خدا کا نور دنیا کے ذرے ذرے میں نظر آئے۔ اے شرف، تجھے ہمیشہ کے لیے خدا کی دہلیز پر اس کی خدمت میں سر جھکا دینا چاہیے۔ 57۔ میں تو ایک جام ہی سے مست اور شرابی ہو گیا، میں کسی حلال و حرام کو نہیں جانتا۔ میں قدے میں نماز پڑھتا ہوں، اس نماز کے اندر نہ سجدہ ہے نہ قیام۔ جب میں ایک دو قدم چلا اس کے راستے پر تو میں نے کفر و ایمان کی صف لپیٹ دی۔ مجھے وہ شراب دو جو اپنی خالص تاثیر کی وجہ سے ہر مست اور خام کا سامان جلا ڈالے۔ مجھے اگر کافر کا نام ملے تو کوئی نقصان نہیں، جب میں مست ہوں تو کوئی نام بھی میرے لیے نیک نہیں۔ چونکہ میری ہمت کے پرندے کا تعلق عرش سے ہے، اس لیے وہ کبھی جال میں نہیں گرتا۔ تیرے جیسا ہمارا کوئی آقا نہیں ہوگا اور ہمارے جیسا تیرا کوئی غلام نہیں ہوگا۔ اے شرف، تیرے شعروں میں رندی اور مستی ہے، کوئی شخص تیرے جیسا کلام نہیں کہتا۔ آپ کہتے ہیں میں نے خدا کے عشق کا ایک جام پیا تو میں مست اور بے سدھ ہو گیا۔ اب میرے لیے نہ کچھ حلال ہے اور نہ کچھ حرام ہے۔ میں اندر عشق کی نماز پڑھتا ہوں، وہاں نہ سجدہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سجدہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے۔ جب میں نے عشق کی راہ پر کچھ قدم بڑھائے تو میرے لیے دھرم ادھرم کچھ بھی نہیں رہا۔ مجھے خدائی عشق کی وہ خالص یعنی شدھ شراب چاہیے جو عشق میں ماہر اور ناسمجھ دونوں کو عشق کی آگ میں فنا کر دے۔ مجھے اگر لوگ ناستک کہتے ہیں تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو اس کے عشق کے نشے میں مست ہوں۔ میری مدہوشی کے اس عالم کی وجہ سے دنیا والوں کی نظر میں میرے لیے کوئی نام بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ دنیا سچے عاشقوں کو اکثر بدنام ہی کرتی ہے۔ خدا کے سچے عاشق کی روح مقام حق تک اڑان بھرتی ہے، اس لیے ایسا روح روپی پنچھی مایا کے جال میں نہیں پھنستا۔ ایسا عاشق کہتا ہے تیرے جیسا کوئی بادشاہ نہیں اور میرے جیسا کوئی غلام نہیں، یعنی تیرے جیسا کوئی محبوب نہیں اور میرے جیسا کوئی عاشق نہیں۔ اے شرف، تیری شاعری میں خدا کے عشق کی مستی ہے، نشہ ہے، تجھ جیسا کلام کوئی نہیں کہہ سکتا۔ 58۔ اگر عشق نہ ہوتا تو غم عشق نہ ہوتا، اتنی عمدہ باتیں کون کہتا اور کون سنتا۔ اگر عشق نہ ہوتا تو کوئی نہ پہنچتا خدا تک، حسن ازل اپنے چہرے سے پردہ نہ ہٹاتا۔ اگر پردہ ہٹا کر محبوب اپنا رخسار دکھا دیتا تو وہ عاشقوں کے جسم سے دل و جان نکال لیتا۔ اگر ساقی وحدت کے میخانے کا دروازہ کھولتا تو دنیا میں کوئی عقل مند و ہوشیار نہ ہوتا۔ میں مست شرابی جو نماز پڑھتا ہوں اس میں نہ قیام ہے، نہ رکوع اور نہ سجدہ۔ اگر توحید کی الفت تیرے دل میں نہ ہو تو حق کو قیام و نشست سے نہیں پہچان سکتا۔ اے وہ ہستی کی نیستی، تیرے ہاتھوں وجود شکل اختیار کرتی ہے، تیرے سوا کوئی اور وجود نظر نہیں آتا۔ اے بو علی، تو اپنے سوختہ دل کا دھواں باہر نکالے گا تو دونوں جہاں کو جلا کر خاک کر دے گا۔ حضرت بو علی کہتے ہیں یدی عشق نہ ہوتا تو کوئی بھی خدا تک نہ پہنچ پاتا۔ عشق خدا کے دروازے تک جانے والی سیڑھی ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو جدائی کا غم بھی نہ ہوتا۔ عاشق اور اس کا محبوب نہ ہوتا تو پھر کون ایسی دلکش باتیں کہتا اور کون سنتا۔ عشق کیے بنا کوئی خدا سے وصال نہیں کر سکتا۔ بغیر عشق کے
وہ حسین محبوب اپنے چہرے سے پردہ بھی نہ ہٹاتا۔ اگر محبوب عشق میں اپنا دیدار بخش دے تو اس کے ظہور کا دیدار پا کر عاشق کی جان نکل جائے۔ آپ کہتے ہیں اگر محبوب ساقی وحدت کے میخانے کا دروازہ کھول دیتا تو لوگ دنیا میں اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کا ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھرتے۔ جب لوگ اس لافانی خدا کو جان جاتے تو اس فانی دنیا کو جاننے کی کوشش ہی کیوں کرتے، اور اس لیے علم و عقل کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آپ کہتے ہیں میں خدا کے عشق میں مست ہو کر وہ نماز پڑھتا ہوں جس میں نہ کھڑے ہونا ہے، نہ بیٹھنا، اور نہ ہی سجدے میں جھکنا، یعنی کسی ریتی رواج کی ضرورت نہیں۔ اگر دل میں اس ایک خدا کے لیے عشق نہیں تو صرف اٹھنے بیٹھنے کی رسم ادا کرنے سے اس سچے خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ میری نماز کی بنیاد تو یکسوئی یعنی پورن ایکاگرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے خدا تو ہی وہ ہستی ہے جس نے سب کچھ بنایا، اس لیے ہمیں تو تیرے سوا کوئی اور وجود نظر نہیں آتا۔ اے ابو علی، اگر تو اپنے عشق کی آگ کو ظاہر کرے گا تو دونوں جہان جل کر خاک ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تو اپنی ورح کی تڑپ اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھ، تو اپنے عشق کے شعلے کو باہر مت نکلنے دے۔ 59۔ تو بے گناہوں کی جان لے رہا ہے، یہ سرفرازی تجھے زیب نہیں دیتی۔ عاشقوں کی جان سے کھیلنا تیرے لیے بہت آسان ہے۔ میں نے ہر کسی سے تیرے عشق کے غم کو چھپا کر رکھا تھا، صبح کی ہوا سے اس کا ذرا سا ذکر کیا تو اس نے بھی چگلی کھا لی۔ وہ اپنی زلف سے اگر چوگان کی طرح کھیلے، عاشقوں کے بہت سے سر اس کے چوگان کی گیندیں بن جائیں۔ میں نے ایک رات تیرے خیال کو دیکھا اور میں اس سے مدہوش اور حیران ہوں۔ مبارک ہوگا وہ دن جب کسی دوست سے دوستی اور ہم خیالی کرے گا۔ بل کھاتا ہوا سنبل اس کی زلف کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سورج اس کے چہرے کا ساتھ کب تک نبھائے گا۔ شرف حقیقت کی پہیلی کوئی کھول نہیں سکتا، کیا ابو علی سینا کی عقل، کیا فخر الدین رازی کا علم۔ خدا کا عاشق اپنے محبوب سے گلا شکوہ کرتا ہوا پوچھتا ہے کہ تو ہم بے گناہ عاشقوں کو اپنی جدائی میں تڑپا رہا ہے، اور تیرے لیے ایسا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کیا اتنے ظلم ڈھانا ٹھیک ہے؟ تیرے لیے تو اپنے عاشقوں کی جان سے کھیلنا بہت آسان ہے، لیکن کیا یہ تجھے شوبھا دیتا ہے؟ عاشق کہتا ہے ویسے تو میں تیرے عشق کا غم اپنے دل میں ہی چھپا کر رکھتا ہوں، لیکن ایک بار میں نے صبح کی ہوا سے اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیا اور اس نے جا کر سب کو بتا دیا۔ محبوب اگر اپنی زلفوں سے چوگان کا کھیل کھیلے تو ہر عاشق اپنا سر اس چوگان کی گیند بنانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ عاشق کہتا ہے میں تو تیرے خیال سے ہی مدہوش اور حیران ہوں، پر جس دن تو مجھ جیسے کسی دوست سے دوستی اور ہمدردی کرے گا وہ دن بڑا مبارک ہوگا۔ عاشق محبوب سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، اس کا خیال بھی اسے بے چین کر دیتا ہے، اس لیے عاشق کے لیے وہی دن مبارک ہے جب محبوب اسے اپنا دیدار بخشتا ہے اور ہمدرد بن کر اس کا جدائی کا درد دور کرتا ہے۔ حضرت بو علی کہتے ہیں نہ بل کھاتا ہوا سنبل محبوب کی تابدار زلفوں کی برابری کر سکتا ہے، نہ سورج اس کے چہرے کی۔ وہ دائمی لافانی حقیقت ایک راز ہے، ایک انبوجھی پہیلی ہے، ایک گوڑ رمز ہے۔ اس کا راز کوئی کھول نہیں سکا، بلکہ یہ ایک ایسی گوڑ پہیلی ہے جسے سمجھ سکنا ناممکن ہے۔ وہ جو ہے سو ہے۔ عام انسان تو ایک طرف رہا، ابو علی سینا جیسا عقل مند اور فخر الدین رازی جیسے عالم فاضل کا علم بھی اس کی ٹھاہ نہ پا سکا۔ رادھا سوامی ستسنگ بیاس کی پستک حضرت بو علی شاہ قلندر کا سماپن۔ آڈیو کاپی رائٹ 2024 سروادھکار سرکشت۔ رادھا سوامی ستسنگ بیاس۔